محترم بزرگ و عزیز دوستو، اگر ہم اپنے معاشرے پر سرسری طور پر نظر ڈالیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ معاشرے میں برائیاں عام ہیں، بد اخلاقیاں عام ہیں۔ صرف برائیاں ہی نہیں بلکہ برائیوں کی دعوت بھی عام ہے، اور برائیاں عروج پر ہیں۔ روز بروز برائیوں میں اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے، کمی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اگر ہم قرآن و حدیث میں غور کریں، شریعت کی نگاہ کے اعتبار سے اگر ہم سوچیں تو اس کے دو بنیادی سبب ہیں: معاشرے میں برائیوں کے عام ہونے اور بد اخلاقیوں کی ترقی کرنے، ظلم و زیادتی کے عام ہونے کی، اور روز بروز اس میں ترقی ہی ہوتے رہنے کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک وجہ تو ایمان کی کمزوری ہے، ایک وجہ تو ایمان کی کمزوری ہے، اور دوسری وجہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جس طرح اہتمام ہونا چاہیے تھا ویسا اہتمام نہیں ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جیسا اہتمام کیا جانا چاہیے تھا ویسا اہتمام نہیں ہونے کی وجہ سے برائیاں معاشرے میں عام ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ویسا اہتمام جیسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ کے مبارک زمانے میں اہتمام تھا، ویسا اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے روز بروز برائیاں عام ہوتی ہی جا رہی ہیں۔ تو یہ دو سبب ہیں، اچھی طرح یاد رکھنے کی بات ہے۔ ایک سبب ایمان کی کمزوری، اس لیے کہ شر اور برائی اپنی پوری طاقت کے ساتھ انسانیت پر حملہ آور ہے۔ برائی پوری زور و شور کے ساتھ انسان کی طرف متوجہ ہے، اور زبردستی برائیوں کے کرانے کی مختلف تحریکیں اور کوششیں چل رہی ہیں۔ اس بات کی مستقل محنتیں کی جا رہی ہیں اور اس بات کی مستقل کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کس طرح انسانیت کو برائیوں میں مبتلا کر دیا جائے، کس طرح اللہ کے ماننے والے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان کی نگاہ ہٹا کر برائیوں میں مبتلا کر دیا جائے اور شر و فتن میں ان کو مبتلا کر دیا جائے۔ اس کے لیے پوری طاقتیں لگائی جا رہی ہیں، پوری کوششیں ہو رہی ہیں اور پوری محنتیں ہو رہی ہیں۔ اب ان طاقتوں کے مقابلے میں انسان کو برائیوں سے روکنے والی، اللہ کی نافرمانی سے بچانے والی اس کی ایمان کی طاقت ہے۔ اگر اس کی ایمان کی طاقت کمزور ہوگی تو سامنے جو طاقتیں ہیں وہ اس پر حملہ آور ہو جائیں گی۔ آج معاشرے میں جتنی برائی عام ہیں اور جتنے مسلمان گناہوں میں مبتلا ہیں، وہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے باطل جو طاقتیں ہیں، برائیوں کی جو دعوتیں ہیں اور شر کی جو آمد و رفت ہے اور اس کی جو پوری قوت کے ساتھ حملہ آور ہونے کی بات ہے، انسان اور مسلمان ایمان کی کمزوری کی وجہ سے مجبوراً اس میں مبتلا ہو رہا ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہوگا اور ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ دلوں میں راسخ ہوگا تو پھر آدمی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہیں ہو سکتا، برائیوں کے قریب نہیں جا سکتا، اس لیے کہ ایمان جب مضبوط ہوتا ہے تو آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، اور اللہ کا ڈر خوف ہی مانع ہوتا ہے، رکاوٹ بنتا ہے برائیوں میں مبتلا ہونے سے۔ اب ایمان مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے
دلوں میں نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ اللہ کا خوف ہے، نہ اللہ کی ذات عالی کا استحضار ہے، نہ اللہ کی طاقتوں کا یقین ہے، اللہ کی قدرتوں کا یقین ہے، اور اللہ کی وعیدوں اور اس کے عذابات کا یقین ہے، جس کی وجہ سے آدمی بے لگام انداز میں بغیر سوچے سمجھے روز بروز برائیوں میں آگے بڑھ رہا ہے، اس لیے کہ خدا کی طاقتوں کا یقین نہیں ہے، خدا کے عذابات کا یقین نہیں ہے، خدا کی پکڑ کا احساس نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے جو پکڑ ہونے والی ہے، اس پکڑ کی سختی کا احساس نہ ہونے کی وجہ سے آدمی گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آدمی موبائل پر بات کر رہا ہو اور اس کو اس بات کا پتہ ہو کہ میرا جو کچھ میں بات کر رہا ہوں، یہ موبائل پر جو کچھ گفتگو ہو رہی ہے، یہ سب ریکارڈ ہو رہی ہے، اور یہ ریکارڈ حکومت کے سامنے پیش کیا جانے والا ہے، تو اب آدمی بات کرنے سے پہلے 4 مرتبہ سوچ کے بولے گا، بولنے سے پہلے سوچے گا کہ میری زبان سے جو جملے ادا ہو رہے ہیں، کہیں ایسا جملہ میری زبان سے ادا نہ ہو جائے کہ میں حکومت کی نگاہ میں مجرم ٹھہرا ہوں، میں حکومت کی نگاہ میں مجرم قرار دیا جاؤں، ایسے جملے سے میں اپنے آپ کو دور رکھوں۔ آدمی سوچ سوچ کر بولے گا۔ اگر اللہ کا ڈر خوف ہوگا، اللہ کی طاقتوں کا یقین اور اللہ کی پکڑ کا یقین ہوگا، تو آدمی چاہے وہ زبان سے اپنے اقوال کی بات ہو یا افعال کی بات ہو، زبان سے ہونے والے گناہ ہو یا اعضاء و جوارح سے ہونے والے گناہ ہو، آدمی سوچے گا کہ میری زبان سے کوئی ایسا بول نہ نکلے جس کی وجہ سے میں خدا کے دربار میں مجرم ٹھہروں، جس کی وجہ سے میں خدا کی بارگاہ میں مجرم ٹھہروں، اور میرے اعضاء و جوارح سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس کی وجہ سے میں خدا کی بارگاہ میں گنہگار قرار دیا جاؤں۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ ایک وجہ ہے برائیوں کے عام ہونے کی کہ ایمان کی کمزوری ہے، اور دوسری وجہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا خاطر خواہ اہتمام نہ ہونا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جس کو عام الفاظ میں اگر کہا جائے تو بھلائیوں کی دعوت اور برائیوں سے روکنے کی کوشش، یہ اس انداز سے نہ ہونے کی وجہ سے جیسے ہونا چاہیے تھا، روز بروز برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں، روز بروز غلطیاں عام ہوتی جا رہی ہیں، گناہ میں مسلمان روز بروز آگے بڑھ رہا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ تو آج جو عرض کرنا ہے وہ اسی دوسری بات پر عرض کرنا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائیوں کی دعوت، بھلائیوں کی ترغیب اور دوسروں کو بھلائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنے کی کوشش کرنا، یہ کتنا اہم کام ہے اور کتنی اس کی اہمیت شریعت میں موجود ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوتا ہے، بھلائیوں کی دعوت کا ماحول ہوتا ہے، برائیوں سے روکنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، وہاں برائیاں کم وجود میں آتی ہیں، روز بروز برائیوں میں کمی آتی جاتی ہے، اور گناہوں میں روز بروز کمی آتی جاتی ہے۔ معروف کی اگر دعوت دی جائے، نیک کاموں کی اگر دعوت دی جائے، تو آدمی کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ برائیوں سے روکنے کی اگر کوشش کی جائے تو آدمی کے اندر برائیوں کی نفرت پیدا ہوتی ہے، برائیوں کی نفرت پیدا ہوتی ہے، اور برائیوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بھی بڑی اہمیت کے ساتھ اس کو بیان فرمایا، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بے شمار جگہوں پر اس کی تاکید فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے معاشرے میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے،
اور بھلائیوں کا حکم کرے، برائیوں سے روکے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بھلائی کی دعوت دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے، خیر کی طرف لوگوں کو بلانے والے، شر سے امت کو روکنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا لقب عطا فرمایا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں گے۔ اور اسی طریقے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس امت کو جو خیر امت کہا گیا کہ یہ امت تمام امتوں میں بہترین امت، خیر امت کا جو لقب دیا گیا، اس کے جو بنیادی اسباب ہیں ان میں سب سے اہم اور سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ یہ امت لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینے والی، برائیوں سے روکنے والی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع کے لیے تمہیں وجود بخشا گیا ہے، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے تمہیں وجود دیا گیا ہے، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو بھلائیوں کی دعوت دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، دوسروں کو بھلائیوں کی دعوت دینا اور برائیوں سے روکنا یہ اس امت کا امتیازی وصف ہے، امتیازی شان ہے اس امت کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی ہے۔ اہل کتاب میں سے، یہود و نصارہ میں سے ایک جماعت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں تعریف فرمائی ہے، اور وہ تعریف اس بنیاد پر فرمائی کہ وہ جماعت لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینے والی اور برائیوں سے روکنے والی تھی۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو راتوں میں کھڑے ہو کر اللہ کی کلام کو پڑھنے والی اور راتوں میں سجدہ کرتے ہوئے راتیں گزارنے والی، یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین، وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے اور بھلائیوں میں آگے بڑھنے والے، ویسارعون فی الخیرات، بھلے کاموں میں خود بھی آگے بڑھنے والے، واولئک من الصالحین، یہ لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں، یہ لوگ صالحین میں سے ہیں۔ تو اس آیت کے ذیل میں علماء لکھتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، بھلائیوں کی دعوت دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے، خیر کے کاموں میں آگے بڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صالحین کی جماعت میں شمار فرمایا ہے، صالحین کے زمرے میں شامل فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور آیت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو، امت کو بھلائیوں کی دعوت دینے اور برائیوں سے روکنے کو مومن مردوں اور مومن عورتوں کے اجتماعی فرائض میں اللہ نے اس کو شامل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن مرد ہوں کہ مومن عورتیں ہوں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ان کا کام کیا ہے، ان کی اجتماعی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بیان فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ یہ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔
اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے، اپنی رحمت نازل فرمائیں گے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے، بھلائیوں کی دعوت دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم کا وہ مستحق بنتا ہے، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خصوصی رحم اس پر نازل فرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ پر ایمان والوں کی صفات اور اچھی خوبیاں ان کی بیان فرمائی، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی یہ خوبیاں بیان فرمائی، ان کی صفات بیان فرمائی کہ یہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، رکوع سجدہ کرنے والے، جہاں اللہ نے یہ خوبیاں ان کی بیان فرمائی، ایک اور خوبی بھی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ایمان والے بندے، ان کے اندر یہ خوبی بھی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو بھلائی کی دعوت دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، ان آیتوں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے، ان آیتوں کو رکھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائیوں کی دعوت دینا اور برائیوں سے روکنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس فرمان کے مطابق اگر اندازہ کیا جائے تو اس کی حیثیت کے مطابق اپنی اپنی استطاعت کے بقدر ہر آدمی پر بھلائی کی دعوت دینا اور برائیوں سے روکنا یہ ضروری ہے، یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، جب معاشرے میں یہ چیز عام ہوتی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو ادا کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں، تو پھر معاشرے میں برائیاں کم ہوتی ہیں۔ لیکن آج ہم خود اپنے حال پر رحم کرتے ہوئے دیکھ لیں، معاشرے کا جائزہ لے کر کے دیکھ لیں کہ برائیوں کو دور کرنا اور برائیوں سے روکنا تو دور کی بات ہے، برائیوں کی دعوت چل رہی ہے، برائیوں کی دعوت عام ہے، بھلائیوں کی محنت کم ہو گئی اور امر بالمعروف کا فریضہ کم ہو گیا، جس کے نتیجے میں برائیاں عام ہو گئی۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے والے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آدمی دوسروں کو بھلائی کی دعوت دیتا ہے، ہدایت کی طرف بلاتا ہے، نیک اعمال کی طرف بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کتنا بڑا اجر عطا فرمائیں گے، کتنا بڑا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو آدمی کسی کو کسی خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خیر کے کام کرنے والے کی طرح اس کو بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہم نے کسی کو نماز کی طرف دعوت دی، نماز کی طرف بلایا، تو نماز پڑھنے والے کو جتنا نماز کا ثواب ملتا ہے، نماز کی طرف دعوت دینے والے کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا من دعا الی ہدی، جو آدمی کسی کو ہدایت کی طرف، بھلائی کی طرف، خیر کی طرف، نیک کاموں کی طرف دعوت دیتا ہے، کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی اجر عطا فرمائیں گے جتنا وہ خیر کا کام کرنے والوں کو عطا فرمائیں گے۔ اس کی دعوت پر جتنے لوگ خیر کے کام کی طرف آئیں گے اور بھلے کام کریں گے، جتنے بھی آئیں گے اللہ تعالیٰ ان سب کا ثواب اس کو عطا فرمائیں گے۔ لا ينقض ذلك من اجورهم شيئا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بلانے والے کی اتباع کرنے والے اور اس کی دعوت دینے کے نتیجے میں خیر کے کام کرنے والوں کے برابر جو اجر
اجر دینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بخیل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کا بھی اجر دے رہے ہیں تو ان کے اجر میں سے آدھا اٹھا کے وہاں دے دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، وہ نیک کام کرنے والوں کے اجر میں اللہ تعالیٰ کچھ بھی کمی نہیں فرمائیں گے۔ اور خدا نخواستہ اگر کوئی آدمی کسی برائی کی بنیاد ڈالنے والا بن جاتا ہے اور برائی کی طرف بلانے والا بن جاتا ہے تو پھر اس کے لیے خطرہ ہے۔ من دعا الی ضلالۃ، جو کسی گمراہی کی طرف، غلط چیز کی طرف اور اللہ کی نافرمانی کی طرف کسی کو بلاتا اور دعوت دیتا ہے، کان علیہ من الاسم مثل آثام من تبعہ، اس کی دعوت پر جتنے وہ برا کام کریں گے ان سب کا وبال اس کو بھی ہوگا، ان سب کا عذاب اس کو بھی دیا جائے گا۔ لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، اور یہاں سے اٹھا کر عذاب ان کو دیا جائے گا تو ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ ان کو جو عذاب ہوگا وہ ہوگا، لیکن اس کی طرف بلانے والے کو ان سب کا وبال بھگتنا پڑے گا۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، خیر کی چابی بننا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو خیر کی طرف بلانے والے بنیں، شر سے روکنے والے بنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، آسمان و زمین کی ساری مخلوق، حتیٰ کہ بلوں میں رہنے والی چونٹیاں اور پانی میں رہنے والی مچھلیاں تک بھی لوگوں کو خیر کی دعوت دینے والے، بھلے کام کی ترغیب دینے والے اور لوگوں کو بھلائی سکھانے والے اور خیر کی تعلیم دینے والے کے لیے وہ دعائے رحمت کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ ان سب کی دعائیں اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، جب معاشرے میں یہ چیز زندہ ہوتی ہے تو پھر معاشرے سے برائیاں عام ہوتی ہیں۔ لیکن آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لے کر کے دیکھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جو جو خدشات آپ نے ظاہر فرمائے اور جو جو باتیں آپ نے بیان فرمائی کہ اگر امت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوٹ جائے گا تو پھر امت میں کیا ہوگا، اللہ کے نبی نے جو جو باتیں بیان فرمائی، آج معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے چھوٹنے کی وجہ سے وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں، وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ایک گھر ہے، گھر میں کوئی گناہ ہو رہا ہے، مثلا ٹی وی دیکھی جا رہی ہے، باپ بھی اس میں مبتلا ہے، ماں بھی اس میں مبتلا ہے، نوجوان بیٹی بھی اس میں مبتلا ہے، چھوٹے بچے بھی اس میں مبتلا ہیں، مرد بھی مبتلا ہیں، عورتیں بھی مبتلا ہیں، بچے بھی مبتلا ہیں۔ کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے، کوئی غلط کام کی طرف، غلط کام سے روکنے والا اور غلط کام کے سلسلے میں تنبیہ کرنے والا نہیں ہے۔ جبکہ اگر کوئی آدمی کہیں غلط کام ہوتا ہوا دیکھے، کسی برائی کو دیکھے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی آدمی کہیں کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے، کوئی غلط کام ہوتا ہوا دیکھے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر اس کو اپنے ہاتھ سے، اپنے بازو اور اپنے زور سے، اپنی طاقت کے استعمال سے اس کو روک سکتا ہے تو اس کو روکے۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے، آدمی اپنا زور وہاں نہیں دکھا سکتا، اپنے بازو سے اور اپنی طاقت سے روک نہیں سکتا تو کم از کم زبان سے کہہ دے، اس کے غلط ہونے کو بتائے کہ یہ کام غلط ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ اگر زبان سے بھی کہہ نہیں سکتا تو کم از کم اپنے دل سے اس کو برا سمجھے، دل سے برا سمجھ کر اللہ سے معافی مانگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے کہ اللہ یہ برائی یہاں ہو رہی ہے، کسی طریقے سے اس برائی کے ختم ہونے کی شکل صورت پیدا فرما دے۔ اگر برائی کے ہونے کے بعد بھی اتنا بھی اگر کسی کے اندر جذبہ پیدا نہیں ہوا
یعنی غلط کام کے غلط ہونے کا احساس بھی دل میں اگر پیدا نہیں ہوا تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان کی رتی برابر بھی کوئی شمع ہمارے دل میں نہیں ہے۔ ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر برائی کو دیکھ کر کم از کم دل میں اس کے برا ہونے کا احساس پیدا ہو رہا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے، یہ ایمان کے سب سے کمزور ہونے کی علامت ہے، یہ سب سے کمزور حصہ ہے۔ آخری درجے میں اتنا تو ہونا چاہیے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اگر گھر کا بڑا آدمی بھی اس میں مبتلا ہو جائے، گھر کے چھوٹے بھی اس میں مبتلا ہو جائیں، تو پھر ان کو کون برائیوں سے روک سکتا ہے؟ یہ گھر کی بات ہوئی۔ معاشرے میں ہم دیکھ لیں، معاشرے میں کچھ لوگوں کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، کچھ عہدہ ان کو عطا فرمایا ہے، جہاں برائیاں ہو رہی ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کو برائیوں سے روکیں، ان برائیوں کو دور کرنے کی فکر کریں۔ اگر وہ برائیوں کو دور نہیں کریں گے، معاشرہ برائیوں کا اڈا بنے گا اور اللہ کے عذاب کا مستحق بن جائے گا، اللہ کے عذاب کا مستحق بن جائے گا اور اللہ کی لعنت کا مستحق بن جائے گا۔ حدیثوں کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں گے کہ اگر دعوت کی محنت اگر چھوٹ جائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کا احساس ختم ہو جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امت عذاب کا مستحق بن جاتی ہے اور لعنت کی مستحق بن جاتی ہے۔ قرآن پاک میں یہودیوں کا تذکرہ فرمایا گیا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت کی گئی، اور لعنت کرنے کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ لوگ برائیوں سے روکتے نہیں تھے۔ جو برائیاں معاشرے میں عام تھیں وہ معاشرے میں رائج اور عام برائیوں سے ان کو روکتے نہیں تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت یہودیوں کے اور نصرانیوں کے مصلحین اور ان کے علماء اور ان کے مبلغین کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ غلط کام ہوتے تھے اور ان کے علم میں تھا کہ یہ برائیاں ہو رہی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ان برائیوں سے روکتے نہیں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لعنت کے وہ مستحق ہوئے ہیں۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فکر کریں اور اس ذمہ داری کا احساس پیدا کریں۔ ہر آدمی اپنے آپ پر اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنی طاقت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، اپنی معلومات کے مطابق امت میں بھلائیوں کی دعوت دیتا رہے، برائیوں سے روکتا رہے۔ جب بھلائی کی دعوت عام ہوگی تو امت میں بھلائیاں زندہ ہوں گی، اور برائیوں سے روکنے کی دعوت عام ہوگی تو پھر برائیاں معاشرے سے ختم ہوں گی۔ تو اس لیے ذمہ داری بنتی ہے ہم سب کی کہ ہم امت میں بھلائی کی دعوت دینے والے بنیں اور برائیوں سے روکنے والے بنیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر، کہ تم بھلائیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو۔ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے اور پھر اس کے بعد تم اللہ سے دعائیں بھی مانگو گے تو فلا یستجاب لکم، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ماحول قائم کریں، ایسا ماحول بنائیں کہ چھوٹے سے لے کر بڑا، بڑے سے لے کر چھوٹا، ہر آدمی بھلائی کی دعوت دینے والا بنے، برائی سے روکنے والا بنے، لوگوں میں بھلائی کی دعوت عام ہو اور برائیوں سے روکنے کا مزاج پیدا ہو۔ اسی کے لیے میرے عزیز و دوست و بزرگوں، جیسے آپ حضرات کے علم میں ہے کہ کل سے ہمارا اجتماع شروع ہونے والا ہے، کہ انگری میں جو اجتماع ہے اسی کے لیے یہ اجتماعات رکھے جاتے ہیں تاکہ امت میں اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو، امت میں اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو داعی بنایا تھا۔ ہم نبی داعی کی امت داعی ہیں، ہمارے نبی بھی داعی اور اللہ کے نبی نے ہمیں داعی بنا کے چھوڑا ہے۔ اگر ہم داعی بن کے رہیں گے تو باطل مذہبوں کے مدعو نہیں بنیں گے،
اگر ہم اپنے مذہب کی دعوت دینے والے نہیں بنیں گے اور دوسروں کو بھلائی کی دعوت دینے والے نہیں بنیں گے تو برائیاں خود بخود ہم میں پیدا ہو جائیں گی۔ جیسے مشہور ہے کہ اگر کوئی بھلائی کو وجود میں لانا ہے، کوئی اچھی چیز کو وجود میں لانا ہے، اس کے لیے محنت شرط ہے، اس کے لیے محنت ضروری ہے۔ اگر برائیاں عام ہونا ہے، کوئی غلط کام کو وجود میں لانا ہے، اس کے لیے بس اتنی بات ہے کہ اچھائی کی محنت کو ختم کر دیا جائے۔ جیسے زمین ہے، زمین پر اگر فصل اگانا ہے اور فصل کو اس پر لانا ہے تو ذمہ داری اس بات کی بنتی ہے کہ زمین کو ہموار کیا جائے اور اس کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ فصل اگانے والی بنے، فصل اگانے کے وہ قابل ہو۔ اگر کانٹے وہاں پیدا ہوں اور سانپ بچھو وہاں زندگی بسر کریں، اس کے لیے تو کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے محنت یہ ہے کہ ہم اس کو اسی طریقے سے چھوڑ دیں، اس کی فکر نہ کریں، زمین کو صاف اور پاک رکھنے کی فکر نہ کریں، بس اتنی ہی بات کافی ہے کہ اس خود بخود وہاں جھاڑیاں پیدا ہو جائیں گی، کانٹے پیدا ہو جائیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے معاشرے میں جب بھلائیوں کی محنت نہیں ہوگی اور بھلائیوں کی دعوت نہیں ہوگی تو اس دعوت کا چھوٹنا خود برائیوں کے عام ہونے کا ذریعہ بن جائے گا۔ بھلائیوں کی محنت کا نہ ہونا خود برائیوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست بزرگوں، اس ذمہ داری کے احساس کے لیے یہ اجتماع رکھا جاتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھی اور سادھی دعوت کی عظیم محنت حضرت مولانا شاہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے یہ آسان شکل میں اللہ نے عطا فرمائی۔ ورنہ تو دعوت کی یہ محنت 1500 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی شان کے اعتبار سے، آپ کی نبوی حیثیت کے اعتبار سے وہ چلی، ہماری عام حیثیت کے اعتبار سے اور عمومی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کی یہ محنت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اگر ہم اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں گے اور دعوت میں اپنے آپ کو لگائیں گے، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ معاشرے سے برائیاں ختم ہوں گی اور دعوت دینے والے کی زندگی میں بھی دین آئے گا، اور جہاں دعوت کی محنت ہوگی اللہ تعالیٰ وہاں بھی دین کو زندہ فرمائیں گے۔ تو اس کے لیے میرے عزیز و دوست بزرگوں اجتماعات ہوتے ہیں، اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، یہ غلط فہمی معاشرے میں عام ہے کہ یہ تبلیغ والوں کا کام ہے، یہ تبلیغ والوں کا کام نہیں ہے۔ نام یہ غلط رکھ لیا گیا ہے اور یہ نام دے دیا گیا ہے، ورنہ تو یہ کام تبلیغ والوں کا نہیں ہے بلکہ ہر امتی کا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ہر امتی کو نمازی بنائیں، ہر مسلمان کو نمازی بنائیں اور ہر نمازی کو دین کا داعی بنائیں۔ یہ دونوں ذمہ داریاں ہیں۔ ہر مسلمان نمازی بنے، اتنی محنت کرنا ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ محلے میں بسنے والا ہر مسلمان 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ اور صحیح طریقے سے پڑھنے والا بنے، اس کی محنت کرنا شرط ہے۔ اور ہر نمازی آدمی اپنی نماز کی دعوت دینے والا، اپنے دین کی دعوت دینے والا بنے، دوسروں کو اس کی طرف بلانے والا بنے، یہ ذمہ داری ہے۔ جب مسلمان نمازی بنے گا تو نماز کی برکت سے پورے دین پر عمل کرنے کی استعداد اس کے اندر پیدا ہوگی، اور جب وہ پورے دین پر چلنے والا بنے گا، دین اپنی حقیقت کے ساتھ اس کی زندگی میں باقی رہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے دین کی دوسروں کو دعوت دینے والا بنے۔ تو اس کے لیے میرے عزیز و دوست بزرگوں، اسی ذمہ داری کے سمجھانے کے لیے، اسی ذمہ داری کے احساس کے لیے وقتاً فوقتاً اجتماعات ہوتے ہیں، اور لوگ اللہ کے راستے میں کم و بیش اوقات کے لیے جاتے ہیں تاکہ وہ ایک مختصر مدت میں ایک ماحول میں رہ کر ان کے اندر دین پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہو، آخرت کی فکر پیدا ہو، اور ان کو اپنی خبر یاد آئے، حشر یاد آئے، خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حساب دینا یاد آئے، یہ ساری چیزیں یاد آئیں۔ اس کے لیے لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست بزرگوں، کل اور پرسوں 2 دن ہم وقت فارغ کر کے اجتماع میں پہنچنے کی فکر کریں گے۔ اس میں بغیر کسی تفریق کے ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ تبلیغ والے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے۔ ہر آدمی جو اپنے آپ کو حضور کا امتی سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سمجھتا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس ذمہ داری کے احساس کے ساتھ معاشرے میں چلے پھرے، بھلائیوں کی دعوت دے اور برائیوں سے روکنے کی کوشش کرے۔
تو اس کے لیے تمام حضرات سے درخواست ہے، جتنے یہاں جمع ہیں اور جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، ان سب سے گزارش ہے کہ وہ خود بھی اجتماع میں پہنچنے کی فکر کریں اور اپنے دوست و احباب کو بھی دعوت دے کر اہمیت سمجھا کر لانے کی کوشش کریں۔ اجتماع کوئی ایک میلہ نہیں ہے کہ ہم اتوار کے دن آ گئے، دکانوں کے پاس گھوم پھر کر اور پھر دعا میں شریک ہو کے واپس آ گئے۔ اجتماع ہرگز اس مقصد کے لیے نہیں رکھا جاتا۔ اجتماع اس لیے ہے کہ ہم ہفتے کے دن 10 بجے سے پہلے وہاں پہنچ جائیں اور 2 دن جتنے اعمال وہاں ہوں گے ان سب اعمال میں اپنے سارے کام و کام سے فارغ ہو کر ایک سوئی کے ساتھ 2 دن پورا وقت فارغ کر کے ہم وہاں پہنچیں اور وہاں کے اعمال میں شریک ہوں۔ جو بیانات اور جو مذاکرے وہاں ہوں ہم ان کو غور سے سنیں اور سمجھیں، اپنی زندگیوں میں لانے کے عزائم اور ارادے کے ساتھ وہاں سے واپس ہوں۔ اور جو لوگ ہفتے کے دن نہیں آ سکتے، کوئی مجبوری ہے، وہ اتوار کے دن بھی آئیں تو آ کر دکانوں کی چکر لگانے کی فکر نہ کریں، بلکہ وہ ایک دن بھی آئیں تو صحیح لیکن اعمال میں جڑنے کی فکر کریں کہ اعمال میں وہاں جو مذاکرے ہوں گے، جو بیانات ہوں گے، وہاں ان مجلسوں میں بیٹھ کر ان مجلسوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔